अच्छा, تو कल اب रात آپ तक مجھے इस वक्त بتائیں. तक वावड़ा साहब जब मोहसिन नकवी साहब डी चौक से मुखातिब थे तो उनसे सवाल हुआ मुज़ाकरात का, उन्होंने कहा जी कुछ घंटे इंतज़ार करें, बात हो जाएगी, जवाब आएगा। फिर वो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, वो गए तो उन्होंने आके बताया भी कि कल हम हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दे देंगे, PTI हमें दरख्वास्त देगी, संजानी पे हो जाएगा। चीज़ें बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि किसी तरह एक वर्किंग रिलेशन या को एग्जिस्टेंस के मामले पे आ रही हैं। آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے وہ بشرا بی بی کا ہے، مطلب بشرا بی بی دی وائف آف بانی PTI، وہ کیوں ایسا کریں گی کہ جس سے اوورآل جو ان کا گریٹر انٹرسٹ تھا وہی متاثر ہو جائے؟ نہیں، ان کا گریٹر انٹرسٹ تو انہوں نے اچیو کر لیا نا. عمران خان صاحب کی سیاسی قبر پہ کیل ٹھوکنے کے بعد ہی ان کا گریٹر انٹرسٹ پورا ہوتا ہے نا. گریٹر انٹرسٹ گوگی گینگ کا جو تھا وہ میرا باپ یا عمران خان صاحب کی جیب میں تھوڑی جا رہا تھا، وہ تو ان کے بچوں کے پاس جا رہا تھا. اور جو آج ملک کی فکر کر رہی تھی ان سے پوچھے نہ کہ بھائی آپ جن بوت لے آئے، بچا لیں جن بوتوں کو. اور دوسرا یہ کہ کیوں گنڈا پور پہ ڈال رہی تھی، گنڈا پور ان پہ ڈال رہا تھا، کس کھاتے میں وہ لیڈ کر رہی تھی، کس کھاتے کے تحت وہ جیل سے نکلی تھی، وہ ہوٹر کے ساتھ گاڑی اندر گئی آئیں. لیکن جو میں نے کہا تھا وعدے پورے کرنے تک تو ٹھیک تھا، لیکن وعدے پورے کرنے کے بعد جب ملک کو نقصان پہنچایا، جب سعودی عربیہ کے اوپر آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ ہمارا دوست ممالک ہے اور اتنا گھنونا الزام لگایا، تو آپ سمجھتے بین الاقوامی طور پر PTI یا عمران خان صاحب کی سپورٹ بڑھے گی؟ نہیں. عمران خان صاحب کی سپورٹ میں مشکلات بڑھ گئی ہیں کیونکہ وہ سب بھی پوری دنیا کی پاور کوارٹرز کے ایلائز ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کانگریس کا ایک خط آئے گا جس میں وہ لکھیں گے، کیونکہ وہ علمبردار ہیں ہیومن رائٹس کے، تو اس میں وہ لکھیں گے کہ یہ جو رینجرز کا قتل غارت ہوا ہے، جو املاک جلی ہیں، جو عام آدمی کی جان کو خطرہ ہوا ہے، اس پہ ان کو نوٹس لینا چاہیے. میں تو سمجھ رہا ہوں، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وائٹ ہاؤس ابھی بیان دے گا اس کے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے تو وائٹ ہاؤس بڑا اس کے اوپر سارا کانگریس اس کے اوپر بولتی رہی ہے. تو کانگریس نہ تو بولی ہے فلسطین کے اوپر، نہ کشمیر کے اوپر، لیکن اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شہادتوں یہاں کے بولتے ہیں. بعد. اچھا، کل رات کو محسن نقوی صاحب کے میں بار بار حوالے اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ پرسن آف کانٹیکٹ تھے PTI کے ساتھ نا. انہوں نے کل رات کو کہا کہ اطلاعات ہیں کہ جیل سے بھی سنجانی کی اجازت مل گئی ہے. ساتھ ہی پھر جب ٹورڈ دی اینڈ وہ آئے اپنی پریس کانفرنس کے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ اگر بانی سے اوپر بھی کوئی لیڈرشپ ہے وہ نہیں مان رہی تو مسئلہ، ورنہ بانی کی حد تک تو اپروول آ گیا ہے. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بانی کی حد تک سنجانی کا اپروول تھا اور صرف اکیلے بشرا بی بی تھیں جو رجسٹ کر رہی تھی کہ سنجانی نہیں ڈی چوک جانا ہے، اور کیوں؟ رضامند تھی. اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں تھا. میں بول بول کے آپ کو تھک گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہ بات کرنا چاہتی ہے، نہ ملنا چاہتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنا چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے آگے مر رہے ہیں بات کرنے کے لیے، وہ نہیں انٹرسٹڈ. سارا کھیل جو ہے وہ بی بی نے شروع کیا. بی بی کا وہ بیان، اس بیان سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بی بی نے عمران خان صاحب کے لیے تباہی کھڑی کی ہے یا عمران خان صاحب کے لیے بہتری کھڑی کی ہے؟ پھر یہ اس پہ بضد ہو جانا اکیلی خود کہ نہیں ہم نے جانا ہے ڈی چوک، آپ جائیں میں نہیں جاؤں گی، یہ عمران خان صاحب یا پاکستان کی کوئی بہتری کا کام تھا؟ عمران صاحب کی مشکلیں آسان کر رہی تھی. وہ تو کہہ رہی تھی میں آزاد کرا کے جاؤں گی. آزادی تو بہت دور کی، آزاد کا جو یہ ہے وہ بھی نہیں ملا. تو مجھے آپ بتائیں نا کہ اب قوم کو نظر نہیں آ رہا کہ اگر وہ عمران خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر ہیں تو ان کو نہیں پتا چل رہا کہ 2018 سے آج کے دن تک کی ساری تباہی کس کی وجہ سے ہوئی ہے. چلیں ایک تو جیل میں اندر ہے بند ہے فیض، ایک وہ تھا، ایک یہ جو بیوی ہے. میں تو بڑا شرم لحاظ رکھ کے بولا، لیکن اب تو سب کی جان پہ آ گئی ہے. ہمارے بہادر سپاہی جو ہیں، فوجی جو ہیں، رینجرز والے، پولیس والے، عام آدمی، ان کی شہادتیں ہو گئی ہیں. اس سے پہلے کیمرہ مینس کی ہوئی ہیں، اس سے پہلے بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن ایک حد چیز کی بس ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. اب ان کے ساتھ آئینی اور قانونی طور پر بہت سختی سے نپٹا جائے گا. اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ پریشانیاں کتنی بڑھ گئی ہیں. اور دیکھیے اگر جیل بریک کا کئی منصوبہ بن رہا ہے اور عمران خان صاحب کو جیل سے ہٹایا جاتا ہے تو جس جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی سوچنے کی آپ کو ضرورت ہے. اچھا، تو اب ایک بہت وولٹائل سچویشن ہے. سینیٹر صاحب اس میں ظاہر ہے ایک آن گوئنگ سچویشن ہے، اور میں ذرا دو تین چیزیں اس میں آپ سے جاننا اور سمجھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو انڈیویجولی بشرا بی بی کے لیے، کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ IG نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی وہ کسی صورت اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ جائیں، گرفتاری ہوگی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی چلی جائیں تب بھی ریڈ کر دیا جائے گا. ان کی حد تک کیا ہونے جا رہا ہے بانی PTI سے متعلق؟ آپ نے مت جیل کا بار بار حوالہ دیا، کیا اگر یہاں پر سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو پھر مت جیل کی طرف جا رہے ہیں؟ اور PTI کیا پابندی کی طرف جا رہی ہے، یا PTI کے لیے ایز اے پارٹی کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ دیکھیے PTI کے اوپر پابندی کا پہلے مسئلہ چلا تھا، میں نے ہی بریک کی تھی، آپ کے آرکائیو میں موجود ہے. اور میں اپنی بات کو سونر اور لیٹر، اللہ کا کرم ہے وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. کچھ جمہوری پارٹیوں کی جمہوریت جاگ گئی تھی، انہوں نے اس کے اوپر رجسٹ کیا تھا. اب اگر وہ بھی رجسٹ کریں گے تو پھر
اگر کوئی دہشت گردی کا ساتھ دے گا تو پھر اس کے ساتھ بھی ویسے ہی نہیں پڑ جائے گا. تو سب کو اب اس کے اندر ایم کیو ایم، اس کے اندر نون، اس کے اندر پیپلز پارٹی، اس کے اندر اے این پی، اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیاں یہ جو ٹیررسٹ وے آف کنڈکٹنگ پالیٹکس ہے اس کے سارے خلاف ہیں. کیونکہ ہم سب کو جمہوری مزہ چاہیے تھا، تو جمہوریت کے اندر اب یہ ڈسکشن کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. مد جیل کے ڈسکشن کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، کسی اور جیل کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، تکالیف کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، ایف آئی آر کے تحت کسی اور جگہ پہ ٹرائل ہونے کو مائنس نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں جو آپ کے تصور میں نہیں تھی اب ان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے. وہ سب کی پاسبلٹیز آج سے بہت پہلے تھی اور اب بھرپور طریقے سے پاسبل ہے. اور یہ جو کے پی کے اندر بھی ایک سینٹر بنا دیا ہے دہشت گردی کا سی ایم ہاؤس کو، ناٹ کے پی کے لوگ. یہ لوگ تو معصوم ہیں، وہ تو عمران خان کے سپورٹر اور ووٹر ہیں، لیکن ان میں جو دہاڑی دار ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو جو ذلیل و خوار کر کے چھوڑ گئے ہیں. اب ان کا والی وارث کون ہوگا جو اس بد نظمی کے اندر آگ جلاؤ مار رکھڑاؤ کے اندر پھنس گئے ہیں؟ ان کی زندگی تباہ ہوئی. وہی ینگ بچے جو 9 مئی کے اندر ان کے ماں باپ سے پوچھیں ان پہ کیا گزری ہے، جو پڑھے لکھے بچے تھے، خوبصورت نوجوان ہمارے ملک کے تھے، ان کو بھی لوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے، کہا ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. تو جب اشتعال دلا کے لیڈرز پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بیگمیں جو ہیں وہ معروفی سیاست کے تحت ہم لوگوں کو کہتے تھے ٹھپا گیر ہے، پیدا گیر ہیں، وہ ان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک کسی کی بیگم آ کے باقی سب کو سی ایم سمیت چپڑاسی بنا کے اپنے پیچھے کھڑی کر دے، نہ لیڈر کو مانے نہ کسی کو مانے، اور اپنی ہٹ درمی اور منمانی کریں اور غریبوں کو مروا دیں، فوجیوں کو، سپاہیوں کو، سول آرم فورسز کو، پولیس کو زخمی کرے. اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے ریپرکشنز اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ نہیں ہونا. اگر آپ کو نہیں تصور تو آپ تصور کریں، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ریاست آج کے دن بھی جبر پہ نہیں آئی ہے. جبر ہوتا تو گولی کا جواب گولی سے دیا جاتا، لیکن آج بھی جتنا پولیس، ایف سی اور رینجرز نے اچھا کام کیا ہے کہ وہ ٹیئر گیس اور صرف ڈنڈوں کے ساتھ آگے گئے ہیں، انہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر ایک امن و امان سچویشن کو سنبھالا ہے. اس کو کریڈٹ کو دینا چاہیے. کوئی شہادت نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز نہیں، اور بہت اچھی چیز ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوا. چاہے اس میں ہمارے اپنے معصوم لوگ جو ایک دوسری طرف جا چکے ہیں ذہن سازی کے تحت، ان کو بھی ہماری اولاد ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو واپس لانا ہے. لیکن یہ جو انریسٹ ہے، جو اسٹاک ایکسچینج کا نقصان ہے، جو عام دیکھیں نون لیگ صاحب 100 اختلاف وقت کر لیں، مجھے بھی اختلاف ہے ان کی سیاست ہے، لیکن آپ پاکستانی اور پاکستان کے ساتھ نہیں بے دردی اور بے رحمی وسیع قومی